دنیا میں قیام امن کی کوششیں، ایران امریکہ مذاکرات۔ دنیا بھر نے اسلام آباد پہ نظریں جما لی۔ دونوں ممالک کے وفود کل پاکستان کی میزبانی میں ملاقات کریں گے۔ امریکی وقت میں نائب صدر جے ڈی وینس اور ایلچی اسٹیو وکٹوف اور جیریڈ کشنر شامل ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور اسپیکر باقر کالیاب آج پاکستان پہنچیں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وزیر داخلہ محسن نقوی کے ہمراہ مذاکرات کے مقام کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں 2 روزہ چھٹی، سرکاری دفاتر اور تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ سرکاری دفاتر کے افسران اور اسٹاف شہر سے باہر نہیں جا سکیں گے۔ جڑواں شہروں میں چلنے والی میٹرو بس سروس بھی محدود۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی بند کر دیا گیا اور الیکشن کمیشن میں بھی 2 روزہ تعطیل۔ ٹریفک پولیس نے ایڈوائزری جاری کر دی، اسلام آباد میں ہیوی ٹریفک کا داخلہ بند۔ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے قومی قیادت متحرک۔ وزیراعظم شہباز شریف سے فیلڈ مارشل سید حسن منیر کی ملاقات، خطے میں پائیدار امن کے لیے ثالثی کی کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ۔ دونوں رہنما کا کشیدگی میں کمی پہ اظہار اطمینان، خطے میں قیام امن کے لیے فریقین سے جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد پر زور، مذاکرات کے ذریعے مسئلے کے پرامن حل کے لیے مکمل حمایت کا اعادہ۔ وزیراعظم کی امن عمل میں شامل فریقین کے عزم کی تعریف، آنے والے وفود کو مکمل تعاون کی یقین دہانی۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم اجلاس، اسلام آباد مذاکرات سے متعلق تفصیلی مشاورت۔ غیر رسمی مشاورتی بیٹھک میں اعلیٰ عسکری اور سول قیادت شریک، شرکا کا مذاکرات کامیاب بنانے کا عزم کا اعادہ، کہا کہ امن کا یہ موقع ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ایران کے ساتھ امن معاہدے کے لیے پرامید ہوں۔ امریکی صدر کا بیان۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنما بہت معقول لوگ ہیں۔ لبنان پہ اسرائیلی حملوں میں کمی آئی ہے۔ نیتن یاہو نے فون کر کے حملوں میں کمی کی یقین دہانی کرائی۔ معاہدہ نہ کیا تو بہت تکلیف دہ ہوگا۔ اسلام آباد میں امریکہ ایران مذاکرات کوریج کے لیے آنے والے غیر ملکی صحافیوں کے لیے پاکستان نے بڑی سہولت دے دی۔ اسلام آباد آنے والے تمام غیر ملکی افراد کو ویزا آن ارائیول کی اجازت۔ وزیر داخلہ نے مراسلہ جاری کر دیا۔ متعلقہ ہوائی اڈوں پر سہولت ڈیسک قائم۔ ایئر لائنز کو بغیر ویزا مسافروں کو بورڈنگ دینے کی ہدایت۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساکٹار کا کہنا ہے کہ پاکستان آنے والے تمام ممالک کے مندوبین اور صحافیوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ امریکہ ایران مذاکرات، اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں سیکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ۔ وزیر داخلہ کی مہمانوں کے لیے فل پروف سیکیورٹی اور شاندار میزبانی کی ہدایت۔ ریڈ زون مکمل سیل کرنے اور کنٹرول روم کے قیام کا فیصلہ۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے بعد اہم مذاکرات کی میزبانی پاکستان کے لیے اعزاز ہے۔ اجلاس میں اعلیٰ اور سول سیکیورٹی حکام کی شرکت۔ لبنان نے بھی اسرائیلی جارحیت کے خاتمے کے لیے پاکستان سے امیدیں وابستہ کر لی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف اور لبنانی ہم منصب کا ٹیلی فونک رابطہ۔ پاکستان کا اسرائیلی حملوں کی شدید مذمت اور امن کے لیے کردار کا اعادہ۔ خطے میں سفارتکاری کی کوششوں کے تسلسل میں ایران امریکہ مذاکرات کی مثال۔ اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو اور دباؤ میں اضافہ اور لبنان سے جنگ بندی مذاکرات پہ آمادگی ظاہر کر دی۔ لبنانی صدر کی تصدیق، کہا کہ اسرائیل سے براہ راست بات چیت جاری ہے۔ ترکی کی جانب سے بھی مستقل جنگ بندی پر عمل درآمد کی امید کا اظہار۔ خطے میں امن کے لیے سفارتی سرگرمیاں تیز ہو گئی۔ ایرانی صدر کا لبنان پر اسرائیلی حملوں پر شدید رد عمل، کہا کہ جارحیت جنگ بندی مذاکرات کو بے معنی بنا سکتی ہے۔ اسرائیلی اقدامات معاہدوں کی خلاف ورزی اور دھوکہ دہی کے مترادف ہے۔ جنگ کی صورت میں سخت رد عمل کا اندیا۔ لبنانی بھائیوں کی مکمل حمایت کے عزم کا اظہار۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ کا کہنا ہے کہ ایران گزشتہ رات اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کرنے والا تھا، مگر پاکستان کی سفارتی مداخلت کے باعث صورتحال ٹل گئی۔ لبنان پہ حملے بند نہ ہونے کی صورت میں خطے میں کشیدگی بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ایرانی اسپیکر نے جنگ بندی کی 3 شرائط کی خلاف ورزیوں کی نشاندہی کر دی، کہا کہ ایران کی فضائی حدود میں ڈرون سے دار اندازی کی گئی، ایران کے یورینیم افزودگی کے حق کی نفی کی گئی اور لبنان میں جنگ بندی کی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ اس ساری صورتحال میں 2 طرفہ جنگ بندی یا مذاکرات غیر معقول ہیں۔ امریکی نائب صدر
جے ڈی وینس کا ایرانی اسپیکر کے بیان پر رد عمل، کہا کہ ایک الباب کا ٹویٹ دیکھا اور یہ 15 نکاتی پلان تھا اور صرف 3 نکات پر اختلاف ہے تو اچھی بات ہے، بہت سی باتوں پر اتفاق ہے۔ جنگ بندی معاہدے میں لبنان شامل نہیں، اگر ایران چاہتا ہے کہ معاملہ لبنان کی وجہ سے ٹوٹ جائے تو ان کا انتخاب ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی سفارتکاری کو بڑی پذیر آئی، جنگ بندی کے بعد عالمی رہنماؤں کے وزیراعظم شہباز شریف سے مسلسل ٹیلی فونک رابطے، پاکستان کے کردار پر خراج تحسین۔ قطر کے امیر تمیم بن حمد ال ثانی نے پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہوئے امن کے فروغ میں کردار کو اہم قرار دیا۔ وزیراعظم نے قطری قیادت کے تحمل اور تدبر کو قابل تعریف قرار دیتے ہوئے دو طرفہ یکجہتی کے عزم کا ادا کیا۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون، بحرین کے بادشاہ حمد بن عیسیٰ الخلیفہ، آسٹریا کے چانسلر کرسچین اسٹوکر اور جرمنی اور اٹلی کی قیادت کے بھی وزیراعظم شہباز شریف سے ٹیلی فونک رابطے، پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہتے ہوئے خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے کردار کو اہم قرار دیا۔ یورپی کمیشن سمیت برطانیہ، فرانس، اٹلی، جرمنی، کینیڈا اور جاپان کا بھی مشترکہ اعلامیہ، امن کوششوں میں پاکستان اور دیگر شراکت داروں کی کوششوں کا اعتراف۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے اعلامیہ سوشل میڈیا پر شیئر کرتے ہوئے جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے عالمی رہنماؤں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان خطے میں امن و استحکام کے لیے سفارتی کوششیں جاری رکھے گا، دوست ممالک کے ساتھ قریبی تعاون مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور بلال بھٹو زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ، چیئرمین پیپلز پارٹی نے مؤثر سفارتکاری پر وزیراعظم اور ان کی ٹیم کی کاوشوں کو سراہا، کہا کہ پاکستان کی بہترین سفارتی حکمت عملی کی بدولت دنیا پر ایک عالمی جنگ کا خطرہ ٹل گیا۔ سابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے لیے پر امید۔ ایشیا ون سے گفتگو میں کہا کہ بات چیت کے ذریعے تہران پر پابندیاں ختم ہونے کے امکانات ہیں، اس سے پاکستان سمیت عالمی برادری کو فائدہ ہوگا۔ ایران جنگ بندی میں ثالثی سے پاکستان کی عالمی حیثیت میں اضافہ ہوا، وسیع تر امن کے لیے دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کا بیان بھارت کی مایوسی اور کم نظری کا اظہار ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کے بڑھتے کردار سے بھارت پریشان ہے، پاکستان اور بھارت کو اپنے تنازعات حل کرنے چاہیے۔ ساری دنیا کی نظریں اسلام آباد پر مرکوز ہیں۔ وزیر دفاع خارجہ آصف کا ایکس پر بیان لکھا کہ آزادی کے بعد بہت کم مواقع آئے جنہیں ہم تاریخ ساز کہہ سکتے ہیں۔ پہلا موقع تب آیا جس دن ہم نے ایٹمی دھماکے کیے، 25 سال کی محنت رنگ لائی، ہم ایک ایکسکلوسیو کلب کے ممبر بن گئے ہیں، ہماری سیکیورٹی کو ضمانت مل گئی۔ بھارت نے للکارا تو ہم نے اس کی مانگ کا سندور اجاڑ دیا اور دھول چٹائی۔ اب 1 سال بعد پاکستان بین الاقوامی سفارتکاری کا محور ہے۔